اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، جسے اسراء کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر یہ آیت آتی ہے جو اس کو نور علی نور بناتی ہے، اس کے نور میں اضافہ کرتی ہے۔ وَآيَاتٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ یہاں پہ فضیلت کی بات کی گئی تھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی ہم نے بنی آدم جو تھے ان کے اوپر بڑا کرم کیا، اور ان کو کس چیز کے اوپر کیا؟ دو چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، بر اور بحر، ان پہ ان کا تسلط تھا۔ وہ خشکی پہ بھی سفر کرتے تھے اور سمندر پہ بھی کرتے تھے۔ اب نیا دور آ گیا کہ ہم جو ہے وہ ہوا میں بھی سفر کرتے ہیں اور فضا میں بھی سفر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ آئندہ اس سے بھی زیادہ فضیلت انسان کو، آدم کے بیٹوں کو ملے گی، اور اللہ ان پر کرم کرے گا کہ وہ پوری کائنات کو دیکھیں گے، وہ مسخر کریں گے اس کائنات کو۔ یہ کہنے کے بعد کہا گیا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تو ہم نے انہیں دیا کھانا طیب چیزوں میں سے، یعنی پاک اور صاف چیزوں میں سے ان کو کھانا دیا گیا۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر یہ آیت آتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی۔ پہلا فضل یہ تھا کہ ہم نے ان کو کتاب دی، پھر حکومت دی، پھر نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ بہت بڑا مقام تھا جو بنی اسرائیل کو عطا کیا، لیکن ان ناشکروں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت کیا۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اور مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جتنا مال دیا ہے، جتنا ہر معاملے میں کسی معاملے میں کمی نہیں ہے۔ کمی صرف ایک ہی ہے، ایمان میں کمی ہے۔ دنیا دار ہو گئے، آخرت کو چھوڑ بیٹھے۔ اب نعمت کے بارے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے شکر نہیں کیا، نعمتیں کھائیں، کفران نعمت کیا۔ مسلمانوں نے بھی شکر نہیں کیا، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملت کو دی، لیکن انہوں نے غلامی اختیار کی جا کے یہود و نصارہ کی۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطعمہ اللہ طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ
ومن سقاہ اللہ لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہم فإنی لا عالم ما یجزى من الطعام والشراب الا اللبن. بہت ہی پیاری حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کوئی کھانا کھانے کو دے تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے. کیا کہنا چاہیے جب کھانا اسے ملے؟ اللہم بارک لنا فی ورزقنا خیرا منہ. اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے. کھانا تو مل گیا ہے لیکن کھانے میں برکت اگر نہیں ہوگی تو آپ کے لیے مشکل کھڑی کرے گا، اور اس سے بہتر رزق عطا فرما. اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پینے کو دے تو اسے یوں کہنا چاہیے، دودھ اس سے بڑی نعمت ہے. اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور یہ اور زیادہ دے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ دودھ کے علاوہ بھی کوئی چیز غذا اور مشروب دونوں کو فائدہ دیتی ہے. یعنی مکمل غذا جسے کہتے ہیں وہ دودھ ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اسناد حسن، ابن ماجہ حدیث 3322. اب آخری حصہ آ گیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اب اس کے بارے میں اس نور میں اضافہ یہ آیت کرتی ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. دیکھ لے کہ ان میں سے ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے درجوں میں اور بھی بڑھ کے ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی یہ چیز ہے. اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ جو حصہ ہے یہ قرآن کا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اب اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا رنگ دے دیا. لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو مانو. او بھائی، ہم قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، کتنی دفعہ آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. چلو اگر تم یہی کہتے ہو کہ ہم قرآن کو صرف مانتے ہیں تو تم صرف اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت اس دور میں اس طرح ہوگی کہ حدیث صحیحہ پر ہم عمل کریں گے تو رسول کی اطاعت ہوگی. حدیث سن لے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلیک به وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء. اب دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی شخص کو مصیبت میں مبتلا دیکھے، یعنی کوئی ایسا بندہ جو بہت سخت مصیبت میں مبتلا ہے، تو اس کو دیکھ کے کیا کہنا چاہیے؟ پھر کہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بلا و مصیبت سے بچایا جس سے تجھے دوچار کیا گیا ہے، اور مجھے فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، تو اس پر سے یہ بلا نہیں پہنچے گی. یہ گارنٹی ہے. اسنادہ صحیح، ترمذی حدیث 3432. یہاں پہ دیکھیں قرآنی آیت کا یہ حصہ ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ اس کو دعا بنا دیا. یہ اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. تو ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. نہیں، یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر یہ آپ کہیں گے تو قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغاثہ کریں گے کہ تم قرآن کو تو مانتے تھے
اور میں نے جو اس کی وضاحت کی ہے، میں شارح ہوں قرآن کا، میری حدیث کا انکار کرتے ہو، کیا انجام ان لوگوں کا ہوگا کہ انہوں نے ساری صحیح کی ہوگی خلوص کے ساتھ، لیکن انجام اس دن محمد رسول اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے تم قرآن کو صرف مانتے تھے اور احادیث مبارکہ کو نہیں مانتے تھے، میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کے بندوں، یہ جسارت کبھی نہیں کرنی کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، نہیں، قرآن اور احادیث صحیحہ کو ماننا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔